لیکن جب معراج کا واقعہ ہوا نا تو انہوں نے شور ڈالا، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے معراج کیا تو ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں۔ اب دروازے وہی بندہ مسجد کے بتا سکتا ہے جو مسجد میں کبھی آیا ہو، اور ویسے بندہ سرسری طور پر مسجد میں آئے تو پھر یہ بھی نہیں بتا سکتا دروازے کتنے ہیں۔ نماز پڑھی چلا گیا، اس نے کون سا دروازے گرے ہیں، اس کے تھم کتنے ہیں یہ بندہ کیسے گن سکتا ہے، اس کی الماریاں کتنی ہیں، کھڑکیاں کیا، اس کا نقشہ کیا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جو ہو کے آئے اور غور سے دیکھے اور اسی مقصد کے لیے آیا ہو۔ لیکن جب انہوں نے حضور سے کہا نا کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کبھی بھی مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے، آپ نے کبھی مکے سے باہر گئے ہی نہیں، چلو ان کو جھوٹا کرتے ہیں معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا چلو آپ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ سے ہو کے آئے، بتائیں مسجد اقصیٰ کے پلر کتنے ہیں، تھم کتنے ہیں۔ حضور نے بتا دیا کہ مسجد اقصیٰ کے تھم اتنے ہیں۔ جو گئے تھے وہاں پر وہ تو انہوں نے تصدیق کر دی، ہاں اتنے ہی ہیں۔ پوچھا دروازے کتنے ہیں، آپ نے بتا دیا، کھڑکیاں کتنی ہیں ساری بتا دی، نقشہ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ حضور فرماتے جب وہ میرے سامنے سوال کرتے نا، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ رب العزت نے ساری مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور وہ پوچھتے اللہ رب العزت اس کے نقشے کو میرے سامنے کر دیتا، میں ایک ایک چیز ان کو بتاتا رہتا۔ اب جب سب کچھ انہوں نے سنا تو پھر بھی وہ انکار کرنے لگے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کبھی یہ نہیں، سارا کچھ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے واقعی کچھ بات میں دم ہے۔ جب انہوں نے انکار کیا نا تو یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے دربار میں اس علاقے میں کوئی تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شور ارد گرد علاقوں میں پڑا۔ تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو کوئی عرب سے قافلہ آیا ہو تجارت کے لیے تو اسے تلاش کر کے لاؤ میرے پاس۔ تو اس وقت عرب میں جو قافلہ آیا ہوا تھا نا وہ ابو سفیان کا تھا، اور ابو سفیان مکے کا تاجر بھی تھا، سردار بھی تھا اور کافر بھی تھا اس وقت۔ یہ بعد میں اس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں ہوا، لیکن غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد، غزوہ خندق اسی کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے بڑی مخالفت کی حضور کی، رشتے میں حضور کا چچا تھا، ہمیں اپنوں نے مارا غیروں میں کہاں دم تھا، اپنے ہی مرواتے ہیں، اور بڑی کوشش کی انہوں نے، یہاں تک کہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، ہرقل بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان کو پیش کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں بادشاہ کوئی بھی ہو وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، اس کی ایک زندگی گزرتی ہے لوگوں کے ساتھ، معاملہ فہمی میں وہ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو جس طرح امام کو آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے مقتدی صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو امام کی طرح آگے کھڑا کر دیا، باقی سارے اس کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے نا اس کو پیچھے جس طرح مقتدی کھڑے ہوتے ہیں کھڑا کر دیا، اور اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جو میں سوال کروں نا اگر یہ صحیح جواب دے نا تو تم نے پیچھے سے گردن ہلا کے یوں کرنا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اگر یہ میرے سوال کا غلط جواب دے تو آپ نے یوں کر دینا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب ابو سفیان کو اپنی پڑ گئی کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو میری تو گردن جاتی رہے گی۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا جو تمہارے علاقے میں محمد نامی آدمی ہے جس نے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ امیر آدمی زیادہ ہے کہ غریب؟ ابو سفیان کہنے لگا غریب زیادہ ہے، امیر کم ہے۔ پیچھے ساتھیوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اس نے کہا جو اس پر ایمان لے آتا ہے دوبارہ اسے چھوڑتا تو نہیں؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہم نے دیکھا، جو اسے مانتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے، اس نے دوبارہ پلٹ کر وہ دوبارہ نہیں آتا۔ ساری باتیں پوچھی، وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو سفیان کو کوئی موقع نہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کا، لیکن اس کے ذہن میں آخر میں ایک بات آئی، اس نے کہا معاذ اللہ اس نبی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، معاذ اللہ وہ نبی یہ کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں نا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں آیا جو آپ کے پاس ہے،
مسجد اقصی ہرقل بادشاہ کے دربار کے پاس تھی وہ مسجد کا جو مسجد اقصی جو آپ کے پاس ہے، اس مسجد میں آیا، اس مسجد میں میں نے امامت کروائی سارے نبیوں کی، پھر میں آسمانوں پہ چلا گیا، اور یہ ساری سیر جو ہے میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کی۔ معاذ اللہ اس نبی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی۔ معاذ اللہ جب اس نے یہ جملے کہے نا، بادشاہ کی دائیں سائیڈ میں ایک بہت بڑا راہب کھڑا تھا، عبادت گزار، اور وہ بندہ جس کی ڈیوٹی مسجد اقصی میں ہوتی تھی، وہ بندہ پوچھنے لگا ابو سفیان سے، بتاؤ یہ واقعہ کس رات کا تم بیان کر رہے ہو؟ کہا یہ واقعہ فلاں رات کا ہے، 27 رجب کا واقعہ ہے جو پیچھے گزری ہے۔ اس نے کہا اگر یہ اس رات کا واقعہ تو پھر وہ نبی سچ بول رہا ہے، حالانکہ اس نے نبی کی زیارت نہیں کی، اس نے دیکھا نہیں، کوئی رابطہ نہیں، نہ وہ مسلمان ہے، وہ یہودیوں کا عالم ہے، وہ کہہ رہا وہ نبی سچ بول رہا۔ کہا تمہیں کیسے پتا وہ نبی سچ بولتا ہے؟ کہا جس رات کی یہ بات کر رہا ہے اس رات میری ڈیوٹی تھی مسجد اقصی کا دروازہ بند کرنے کی، میں نے اپنے ساتھیوں سمیت مل کر اس دروازے کو بند کرنا چاہا، لیکن وہ دروازہ ایسے جمع ہوا تھا جس طرح پہاڑ ایک جگہ پہ جم جاتا ہے، برابر بھی دروازہ ہلا نہیں، لیکن جب صبح ہوئی ہم نے ہاتھ لگایا دروازہ بند ہو گیا، میں نے دیکھا اس کے ساتھ پتھر تھا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جس رات آخری نبی معراج کے لیے رخت سفر باندھے گا وہ مسجد اقصی میں آ کر امامت کروائے گا، اور اپنے براق کو جو دروازے کے ساتھ پتھر پڑا ہوا اس کے اندر سوراخ مار کے وہاں پہ اپنی سواری کو باندھ دے گا، اور وہاں پر سوراخ بھی موجود ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، سوراخ وہاں پہ موجود ہے، یہ اس بات کی علامت ہے وہ نبی یہاں پہ آیا، اس نبی نے امامت کروائی، اس کی سواری یہاں پہ باندھی گئی، اور دروازہ اس لیے بند نہیں ہوا، اس دروازے سے اس آخری نبی نے گزر کر نبیوں کی امامت کروانی تھی۔ تو حضور کے معراج کی دلیل اس دربار میں ملی جس دربار میں حضور کو کوئی جانتا نہیں تھا۔